الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين المهديين وأصحابه الصديقين الصادقين الراشدين المرشدين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ایک مرتبہ پھر پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. لائق صد تکریم سادات کرام، مشائخ عظام، علماء اہل سنت، چونکہ اسماء گرامی مجھے مستحضر نہیں تو ان کی تلاوت میرے لیے مشکل ہے، لیکن ایک اسم مبارک دیرینہ میرے کرم فرما پیر طریقت عالم باعمل صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر منصور سلطان قادری اور جملہ علماء و مشائخ سادات دامت برکاتکم. حاضرین و سامعین، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. برادر محترم، انتہائی باوقار نقیب محترم افتخار احمد رضوی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے. حضرت مولانا اللہ رضا صاحب، آپ نے رابطہ فرمایا، حاضری کا شرف حاصل ہوا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. میں تنہا اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں اکیلا تھا. میں بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے. چاہیے تھا کہ میں اس کی بارگاہ میں عرض کروں: ایاک اعبد، میں تیری عبادت کرتا ہوں، و ایاک استعین، اور میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں. یہ جمع متکلم مع الغیر کیوں؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یہ جمع کیوں؟ جب میں تنہا ہوں، میں اس کا بندہ ہوں اور وہ میرا مالک ہے. اب یہاں کسی وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ عزیزان گرامی قدر، یہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، جمع کا صیغہ کیوں؟ فرمایا لوگوں، اگر یوں ہوتا ایاک اعبد و ایاک استعین، توحید کا ذکر تو ہوتا لیکن وسیلے کا ذکر نہ ہوتا. جاگ رہے ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ، آپ کو سبحان اللہ کی مکمل اجازت ہے. ایاک اعبدو، میں تیری عبادت کرتا ہوں.
اگر یوں ہوتا توحید کا ذکر تو ہوتا لیکن وسیلے کا ذکر نہ ہوتا۔ نمازی کہتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی میرے سجدے لائق قبول نہ سہی، ان کے صدقے قبول فرما جن کے سجدے قبول فرماتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اسلام کا کوئی تصور وسیلے کے بغیر موجود نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ آج کل اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ اسلام میں وسیلے کا تصور نہیں۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اسلام کا کوئی تصور بغیر وسیلے کے نہیں ہے۔ بغیر وسیلہ کے اسلام چے معنی دارت، ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اگر میرے نبی کا وسیلہ کوئی نبی اور رسول چھوڑ دے، نبی نبی نہیں رہتا، رسول رسول نہیں رہتا۔ میں بار دیگر عرض کر رہا ہوں، آپ کو سبحان اللہ کا موقع ہے۔ کوئی نبی چھوڑ دے یا کوئی رسول چھوڑ دے، نبی نبی نہیں رہتا، رسول رسول نہیں رہتا۔ اتنی بڑی بات میں بغیر کسی دلیل کے کہہ کے چلا جاؤں، یہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ بتانے والے تو ہزارہا درجہ بہتر موجود ہیں، لیکن میری ذمہ داری ہے، میں نے بات کی ہے۔ اگر میرے نبی کا وسیلہ کوئی نبی چھوڑ دے، نبی نہیں رہتا۔ آپ کی اوقات ہی کیا ہے کہ سرکار کے بغیر آپ خدا تک پہنچنے کی بات کر رہے ہیں؟ قرآن مجید سے اس کی دلیل تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے پختہ عہد لیا۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تمہیں کتاب اور نبوت سے سرفراز کروں گا۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر عظمت والے رسول تاجدار ختم نبوت کی آمد ہوگی۔ مصدق لما معکم، تمہاری کتاب نبوت اور رسالت اور معجزات کی تصدیق فرمانے والا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور ان پر ایمان بھی لے آؤ گے اور ان کی نصرت بھی کرو گے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے اقرار کیا اور میرے ساتھ پختہ عہد و پیمان مقرر کیا؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا یہ عظمت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، یہاں اقرار پر بات مکمل نہیں ہوگی۔ قال فاشهدوا، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ آدم شیس پر گواہ، نوح یعقوب پر گواہ، یعقوب یوسف پر گواہ، یوسف ذوالکفل پر گواہ، دانیال عزیر پر گواہ، شعیب کلیم پر گواہ، کلیم ہارون پر گواہ، ہارون یوشع بن نون پر گواہ۔ فرمایا سب گواہ ہو جاؤ۔ اللہ گواہ ہو گئے؟ فرمایا ہو گئے، لیکن یہ میرے رسول کی عظمت کا معاملہ ہے۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں اللہ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اللہ شہادت مکمل ہو گئی اور تو نے فرمایا وَأَنَا، میں اللہ، مَعَكُمْ تمہارے ساتھ، مِنَ الشَّاهِدِينَ گواہوں میں سے ہوں۔ ارشاد ہوا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اب اس معاہدہ کے بعد اگر کسی نبی نے میرے محبوب کا وسیلہ چھوڑا، اگر کسی نے دامن مصطفیٰ چھوڑا، اگر کسی نے میرے رسول کا وسیلہ چھوڑا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہاں علماء کرام تشریف فرمائیں، فاسقون بمعنی کافرون ہے۔ اگر کسی نے وسیلہ چھوڑا، نبوت لے لوں گا، رسالت لے لوں گا، ایمان بھی ختم، نبوت ختم، رسالت ختم، ایمان ختم۔ میں نے عرض کی اللہ یہ تو انبیاء ہیں، یہ تو رسول ہیں۔ ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرہ قبل البعثۃ و بعد البعثہ، تمام انبیاء چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہیں۔ اللہ یہ تو معصوم ہیں، یہ تو گناہ کرنے والے ہی نہیں ہیں۔
وعدہ خلافی یہاں یہ کرنے والے ہی نہیں ہے. فرمایا یہ تو وعدہ خلافی کرنے والے نہیں ہیں، لیکن مسئلہ عزت رسول کا ہے، مسئلہ شوکت مصطفیٰ کا ہے، مسئلہ عظمت مصطفیٰ کا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کل کوئی 15ویں صدی میں یہ دعوت دیتا پھرے کہ لوگوں جب ہم بندے ہیں وہ ہمارا مالک ہے، وہ اللہ ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، تو پھر کسی وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو صرف ہدایت دینے کے لیے آئے تھے اور اس کی بات بتا کر چلے گئے. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں یہ انبیاء جانتے ہیں کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، لیکن ان کو بتا کر ان امتوں پر واضح کرنا چاہتا ہوں. اور بالخصوص آنے والی آخری نبی کی امت 15ویں صدی میں کوئی جیلی دانشور یہ نہ کہتا پھرے کہ براہ راست خدا کی بات ہونی چاہیے. میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں جب کوئی نبی میرے محبوب کے وسیلے تک مجھ تک پہنچنے کی بات نہیں کر سکتا، اگر کوئی کرے نبوت ختم، رسالت ختم، ایمان ختم، بھئی کسی کی اوقات ہی کیا ہے کہ بغیر محمد مصطفیٰ تک پہنچنے کی بات کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری. میں ایک روایت کا آغاز کر رہا ہوں، وقت نے ساتھ دیا تو اسی کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا جی. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. ابو جہل کو بہت تکلیف تھی. ایک دن وہ شخص ابو جہل صحن حرم میں عمر ابن حشام ایک شخص سے بات کر رہا تھا. جس سے بات کر رہا تھا وہ اندر سے مسلمان تھا. میں سمجھ گیا ہوں کہ تقریر بھی میں نے کرنی اور سبحان اللہ بھی میں نے کہنی. وہ شخص جس سے بات کر رہا تھا عمر ابن حشام، وہ ظاہراً مسلمان نہیں تھا لیکن باطن میں مسلمان تھا. ابو جہل اسے کہہ رہا تھا کہ میں ایک شخص کو مناظرے کے لیے بلا رہا ہوں. ہوا حبیب ابن مالک بن عوف بن مسلم المازنی الجمنی. وہ حبیب بن مالک بن عوف بن مسلم المازنی الجمنی ہے. وَلَهُ مِنَ الْعُمَرِ 140 سَنَةً. 140 سال اس کی عمر ہے. اور وہ شخص مناظرے کے لیے جہاں مکہ مکرمہ میں آئے گا کہتا ہے کہ وَمَا تَرَكَ كِتَابًا إِلَّا وَقَدْ دَرَسَهُ وَقَرَأَهُ. روئے زمین پر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا اس نے مطالعہ نہ کیا ہو، جس کو اس نے پڑھا نہ ہو. تہودا، پہلے وہ یہودی تھا، وتنصرا، پھر نصرانی ہو گیا، اور آج کل وہ نئے مذہب کی تلاش میں ہے، نئے دین کی تلاش میں ہے. میں اسے بلا کے لاتا ہوں مناظرہ کے لیے. وہ صاحب ریاست بھی ہے، صاحب سلطنت بھی ہے. معہو 20,000 فارس، اس کے ساتھ 20,000 گھڑ سوار ہوتے ہیں. وَبِأَيْدِيهِمْ حَرَابٌ، ان کے ہاتھ میں اسلحہ اور تلوار ہوا کرتا ہے. اور جہاں وہ آتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اگر اس کا فیصلہ مان لیا جائے تو ٹھیک، وگرنہ وہ تحقیق کر دیتا ہے، سر قلم کر دیتا ہے. اس شخص کو میں لا رہا ہوں جہاں مناظرے کے لیے. اب جو شخص بات سن رہا تھا وہ اندر سے مسلمان تھا. اس نے ابو جہل سے کہا عجیب باتیں کرتے ہو، حسد میں اور مخالفت میں تمہاری عقل ٹھکانے نہیں رہی. اب تم بے وقوفوں جیسی باتیں کرتے ہو. تم کہتے کہ ایسے شخص کو لا رہا ہوں مناظرے کے لیے جو پہلے یہودی تھا پھر نصرانی، آج کل وہ نئے دین کی تلاش میں ہے. جس کے اپنے قدم ایک مذہب میں نہیں ٹکتے وہ پیارے محمد سے کیا مناظرہ کرے گا. سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے جاسوس رکھے ہوئے تھے جو کفار کا حال بتاتے تھے. جاسوس نے انہیں جا کر بتایا کہ عمر ابن حشام ابو جہل بکواس کرتا پھر رہا ہے. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے حاضر بارگاہ ہوئے. ملکۃ العرب سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے در دولت پر انہوں نے عرض کی سرکار کہ عمر ابن حشام کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ یمن جا رہا اور ایسے شخص کو لا رہا ہے 20,000 تلوار اٹھائے ہوئے لوگ جس کے ساتھ ہوں گے.
تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں تو اسلام نے لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا عثمان غم نہ کھائیے، آئے گا تو کافر ہوگا، جائے گا تو اسلام کا نور اس کے سینے میں داخل ہوگا۔ میں نے واقعے کی تمہید میں آپ کا شاید کچھ وقت لے لیا ہے۔ عمر ابن حشام اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا، حبیب ابن مالک کے پاس پہنچا اور حبیب یمنی سے جا کے کہتا ہے، وہ سونے کی کرسی پہ بیٹھتا تھا، سر پہ سونے کا تاج رکھتا تھا، اسے ہیرے جواہرات کی عادت تھی، عمدہ لباس زیب تن کرتا تھا، ریشم پہننے کا اسے شوق تھا، 140 برس کی عمر میں اس کا حافظہ محفوظ تھا، قوی حافظے والا وہ شخص، صاحب علم اور صاحب مسند۔ اس نے عمر ابن حشام کی بات سنی اور بڑی حیرت سے سوال کیا کہ تم جن کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ کون ہے؟ یہ کہتے ہیں وہ بنو ہاشم ہے۔ تو اس نے کہا سرداروں سے بات کرو۔ اس نے کہا کہ سردار اندر سے ملے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ سردار ملے ہوئے ہیں تو کسی عالم کو بلا کر بات کرا دیتے۔ کہتے جس کو بھیجا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ بھئی جب کہا وہ واپس نہیں آیا تو سردار نے حبیب بن مالک نے کہا کیا چیز ہے اس شخص کے پاس کہ سردار اس سے مل جاتے ہیں، علماء اس سے مل جاتے ہیں، اور جسے دیکھ کر لوگ اپنا مذہب بھول جاتے ہیں، آخر کیا چیز ہے ان کے پاس؟ ابو جہل بڑی سادگی سے کہتا ہے تم جانتے نہیں ہو، وہ حسین ہی بہت ہے، دل نشیں ہے، دل کشی و دل آویزی ہی ایسی ہے، انہیں دیکھنے کے بعد کچھ یاد نہیں رہتا، کہیں اور جانے کو دل نہیں کرتا، دل ہے کہ ٹھہر جاتا ہے ان کے حضور میں، اور لوگ سودا کر بیٹھتے ہیں۔ حبیب بن مالک کہتا ہے پھر تو دیکھنا چاہیے۔ کہتا ہے ہم تیار ہو کے آ رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ہجوم اجتماع لوگوں کو بلاؤ، روسائے عرب کو جمع کرو، سرداروں کو بلاؤ۔ یہ شخص واپس آیا، اس نے ہمت صرف کی، سرداروں کو دعوت دی۔ مقام حیرت ہے، 20,000 گھڑ سوار تلوار اٹھائے ہوئے لوگ پہنچنے والے، 20,000 گھوڑے ہیں، اور دیگر سردار آئیں گے، ان کے ساتھ ان کے محافظ دستے ہوں گے، ان ساروں کے لیے کھانا پکانا ہے، روٹی کا انتظام کرنا ہے، پانی کا بندوبست کرنا ہے، ان کے لیے بستر ڈھونڈنا ہے۔ میں نے کہا اللہ یہ سارے کام ابو جہل پہ ایک شخص میں بوجھ ڈال دیا ہے کہ وہ سب کا کام کرتا پھرے، دعوت دے کے آیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اسلام مٹ جائے، لیکن اب سارا کام اسی کے ذمہ ہے۔ مالک الملک نے فرمایا میں مالک ہوں، جیسے چاہوں ویسے کر سکتا ہوں، آج میری مرضی تھی کہ خرچہ ابو جہل کا ہوگا اور چرچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت قدہ اقدس میں، اور تاریخ مقرر ہوئی اور آگے حبیب بن مالک سونے کی کرسی ساتھ لائے تھے، سین حرم میں بزم سجائی، لوگوں کا ہجوم ہو گیا، اپنے پرائس جمع ہو گئے۔ تو حبیب یمنی نے کہا کہ کیا وہ آئے ہیں؟ ابو جہل نے کہا وہ نہیں آئے۔ یہ شخص عالم تھا، اس نے کہا ان کی پرانی عادت ہے کہ یہ نہیں آتے۔ پہلے ابرہہ آیا تھا، یہ نہیں آئے تھے، یہ نہیں آئے تھے، اور پھر وہ آ گیا تھا۔ آج پھر وہی مسئلہ دہرایا جا رہا ہے۔ کہتا ہے ان کے سردار کو دعوت دی جائے کہ ہماری بات سنیں۔ حضرت ابو طالب نے، جو ان کے پاس صندوق تھا، باکس تھا، جن میں تحفے رکھے ہوئے تھے، آج پہلی بار اسے کھولا۔ پہلی بار اسے کھولا، فلابس ثوب الزینہ، عمدہ لباس پہنا، فلابس
कमीस आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम का कुर्ता पहना, वरिदाउ शीस अलैहिस्सलाम, चादर शीस अलैहिस्सलाम की हुई, वहुल्लत इब्राहीम अल खलील अलैहिस्सलाम, और जुब्बा इब्राहीम खलील का पहना, वनालु सुलेमान अलैहिस्सलाम, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के नालैन ज़ेब पाकी है। मैंने कहा हज़रत अबू तालिब की बारगाह में सरकार आप ये लिबास क्यों पहन के आ रहे हैं? आज तक तो ज़ियारत के लिए रखे थे और आज आपने खुद पहन लिया। फरमाया वो सामने शख्स बैठा है अपने ताज में हीरे सजाकर, जब हमारे कदमों में हीरे देखेगा उसे मालूम हो जाएगा जिनका लिबास समझ में नहीं आता उनका मोहम्मद कैसे समझ में आ सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू तालिब आए, चूंकि हबीब यमनी आलिम था और आलिम शख्स के सामने भाई बातचीत करना गुफ्तगू का अलग मसला है, साहिब इल्म था। अच्छा जी, फलाबिसा सऊद अज़ीज़ा, उम्दा लिबास पहना, काना कमीसो आदम अलैहिस्सलाम, कुर्ता आदम अलैहिस्सलाम का था, वरिदाउ शीस अलैहिस्सलाम। मैंने निज़ाई मसला नहीं छेड़ा, एहतराम तो सब करते हैं, हजरत तो उन्हें सब कहते हैं। वरिदाउ शीस अलैहिस्सलाम, रिदा शीस अलैहिस्सलाम की थी, वहुल्लत इब्राहीम अल खलील अलैहिस्सलाम, जुब्बा इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम का था, वसौब इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो चादर बांधी थी जो तहबंद था वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का था, वनालु सुलेमान अलैहिस्सलाम, और जो नालैन ये अल अनवार व मिसबाहुस सुरूर वल अफ़कार, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की औलाद में से हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है। मोहम्मद बिन ज़ियाद आले अबू बकर सिद्दीक़, सुभान अल्लाह फरमा दीजिए, रज़ी अल्लाह तआला अस्दक़ुस सादिक़ीन। जब ये लिबास ज़ेब तन फरमा के तशरीफ लाए, चूंकि शख्स आलिम था वो, उसे लंबी बात करने की आदत नहीं थी, उसने लिहाजा एक ही सवाल किया, कहता है या अबा तालिब, ये मुझे बताइए आपका भतीजा है, सारी दुनिया के अमन को चैलेंज कर रखा है, सारी दुनिया के मज़ाहिब को गलत कहता है, सारे लोगों के खुदाओं को गलत कहता है, इतने सारे लोगों के मजहब को उसने झुटलाया है, उन्होंने सारे बुतों को गलत कहा है। चूंकि वो शख्स आलिम था, बुतों को खुद नहीं मानता था, लेकिन अमन आमा की बात कर रहा था, सारी दुनिया के अमन को चैलेंज कर दिया है, इतने लोगों के दिलों को नाराज किया है, आपने अपने भतीजे का रास्ता नहीं रोका। और बड़ी मतानत और संजीदगी से आंखों में आंखें डालकर हजरत अबू तालिब ने फरमाया आप तो खुद आलिम हैं, या हबीब अंत तालिम हो, आप जानते हैं कि मेरा भतीजा वो कभी भी एक भी बात बगैर दलील के नहीं करता, वो जब भी बात करता है बिदलालातिन वादिहातिन, वाज़ेह दलील के साथ बात करता है। क्या मैं सूरज के आगे खड़ा हो जाऊं? क्या ये दीवारें सूरज की रोशनी का रास्ता रोक सकती हैं? कहता है मेरे प्यारे भतीजे, इन्ना इब्न अखीना मुहम्मदन मा जाती इल्ला बिदलालातिन वादिहातिन, मेरे प्यारे भतीजे ने बगैर दलील के कभी बात ही नहीं की। जब हबीब यमनी ने कहा कि बगैर दलील के बात ही नहीं की, जब हजरत अबू तालिब ने कहा बगैर दलील के बात ही नहीं की, जल्दी से कहता है मेरा दिल करता है मैं उनकी ज़ियारत करूं, मैं उन्हें मिलना चाहता हूं। आपने फरमाया शौक है तो फिर अपना बंदा भेजो। जब कहा ना अपना बंदा भेजो, अबू जहल कहता है या अबा तालिब इन्ना मुहम्मदन इन हदर तवन व इल्ला यहदुर करहन, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो आएंगे तो ठीक, इन हदर तवन अगर अपनी मर्जी से आ जाए तो ठीक, व इल्ला यहदुर करहन नहीं तो उन्हें मजबूरन आना होगा, जबरदस्ती हम लेकर आएंगे। जब इब्ने कहा ना कि जबरदस्ती लेकर आएंगे, हजरत अबू तालिब ने आंखें खोली और आंखें खोलकर फरमा या कल्ब कौम ही उसको
اپنی قوم کے کتے خاموش ہو جاؤ. فعد لسانک، میں تیری گدی سے زبان کھینچ لوں گا. تیری یہ جرت کہ تو کہتا ہے کہ زبردستی لے کے آئیں گے، تیری اوقات ہی کیا ہے؟ تو کہتا ہے زبردستی لے کے آئیں گے. بھائی عزیزان گرامی قدر، مسلمانوں کے ہجوم میں رسول اللہ کی عزت کی بات کرنا آسان ہے، اور کفر کے ہجوم میں سینے حرم میں کفاروں 20,000 لوگ تلوار دے کے کھڑے ہوں اور ارد گرد کے روسائے عرب جمع ہوں اور کفر کے بھرے ماحول میں ناموس مصطفیٰ کے لیے آواز بلند کرنا، یہ ابو طالب کی غیرت کا مقام ہے. سبحان اللہ فرما دیجیے. حضرت سیدنا ابو طالب جی مہربانی، ماشاء اللہ مہربانی. جی ماشاء اللہ. جاگ رہے ہیں. اس نے ایک آدمی کو بھیجا اور وہ حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر. سرکار خود ہی آ گئے، دروازہ کھولا. وہ جو آ گیا تھا تو ایک نگاہ سے اس کے دل کا سودا ہو گیا. کہتا ہے ہنسی مکھڑے والے، آپ کی مرضی ہے، آئیں یا نہ آئیں، حبیب آ چکا ہے. وہ ملاقات کا شوق رکھتا ہے. آپ کے چچا اور آپ کے چاہنے والے بھی وہاں پہنچ چکے ہیں، اور بکثرت دشمن بھی ہیں، غیر بھی ہیں، جیسے آپ کا جی چاہے. وہ دعوت دے رہا ہے. فرمایا ہم ضرور آ رہے ہیں. تیار ہو گئے، ساتھ چلے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کعبہ شریف کے دروازے پہ کھڑا کر دیا تھا. اس کا پتہ ہے کام کیا تھا؟ وہ ادھر دیکھتا تھا اور پھر ادھر دیکھتا تھا. انسانی شکل میں تھا. وہ لوگوں کی توجہ دروازے پہ لگائے ہوئے تھا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے نا دروازے پہ، اس نے انسانی شکل میں تھا، بآواز بلند کہا کہ لوگوں، جا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے محمد مصطفیٰ آ گئے. قد طلع محمد کما طلع البدر علینا. سرکار یوں آئے ہیں جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. آپ پہنچے. حبیب یمنی نے، وہ سونے کے تخت پہ بیٹھا تھا، تو ظاہر ہے چونکہ فیصلہ کرنے آیا تھا، کرسی چھوڑنا اس حال میں اس کے لیے کچھ مشکل ہو گیا تھا، مگر دل پہ قابو نہیں تھا. اس نے حضور کی طرف ایک نظر کی اور فوراً سوال کر دیا. اسے عادت تھی ایک سوال کرتا تھا. اس نے ایک ہی بات کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنے انبیاء ہیں لکل نبی دلالت، ہر نبی معجزہ لے کر آیا ہے. اللہ کا دلالات معجزات، تمہارے پاس کیا ہے؟ ہر کوئی معجزہ لے کر آیا، ہر نبی معجزہ لے کر آیا. آپ کیا لائے ہو؟ جب اس نے کہا آپ کے پاس کیا ہے، سنیے نبیوں کے مرشد نے، رسولوں کے سلطان نے، کائنات کے والی نے ایک نگاہ ڈالی. فرمایا یا حبیب انت تعلم، اے حبیب تم صاحب علم، تم جانتے ہو، ان نوحًا علیہ السلام کانت دلالتہ السفینہ، نوح علیہ السلام کا معجزہ کشتی کا تیرنا ہے. وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ علیہ السلام کانت النار علیہ بردا وسلاما. ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ آگ کا چیخا گلزار ہونا ہے. وَإِسماعیل فدا بذبح عظیم، اور اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ چھری کے نیچے سے زندہ اٹھنا ہے. وَإِنَّ داود علیہ السلام کانت دلالتہ کلام الطیر، داود علیہ السلام کا معجزہ پرندوں سے کلام کرنا ہے. فرمایا وَإِنَّ سلیمان علیہ السلام کانت دلالتہ، سلیمان علیہ السلام کا معجزہ، آپ کا معجزہ آپ کے تخت کا فضا میں پرواز کرنا ہے. فرمایا وَإِنَّ موسیٰ علیہ السلام کانت دلالتہ العصا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مبارک عصا ہے. حین ضرب البحر، جب انہوں نے دریا پہ مارا، اغرق اللہ عدوہ، اللہ نے ان کے دشمن کو غرق کر دیا. ونجا نبیہ ومعہ، اور اس موسیٰ علیہ السلام کو اور ساتھیوں کو اللہ نے نجات بخشی. فرمایا وَأَيْضًا ثُعْبَانًا، اور جب چاہتے اسے اژدہا بنا دیتے. وَإِنَّ عیسیٰ علیہ السلام کانت دلالتہ الکلمۃ الجمجمہ، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دم فرمانا تھا. احیا الموتى، انہوں نے مردے اٹھائے. وَعَبْرَ
अबरा अल आमा वल अबरस, अंधों को आंखें बख्शी, बर्स के मरीजों को शिफा दी। फरमाया नूह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा कश्ती का तैरना था, और मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा असा के जौहर दिखाना था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा चीखे को गुलजार करना था। इस्माइल अलैहिस्सलाम का मौजज़ा छुरी के नीचे से जिंदा उठना था। दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजज़ा परिंदों से कलाम करना था। सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा तख्त को फिजा में उड़ाना था। याकूब अलैहिस्सलाम का मौजज़ा यूसुफ के हुस्न में रोना था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजज़ा मिस्र के तख्त में बैठ के हुस्न के जलवों की खैरात अता करना था। फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा बीमारों को शिफा बख्शना था। तमाम अंबिया ने मौजज़े दिखाए। फरमाया हबीब अब तुम मेरे सामने हो, मैं खत्म नबूवत का ताज सजा कर, रसूलों का पीर बनकर मैं फर्शे ज़मीं पे आ चुका हूँ। या हबीब मा ततलुबू, बताओ तुम्हारा मुतालबा क्या है, तुम क्या चाहते हो। आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया ने जो मौजज़े दिखाए, आज एक साथ देखना चाहते हो या अलग अलग देखना चाहते हो। फरमाया सारे एक साथ दिखा दूं या अलग अलग दिखाऊं। वो शख्स आलिम था, उसने कहा अगर आप आखिरी हैं, बात नबूवत की अब नहीं थी, अब खत्म नबूवत की थी। कहा अगर आप आखिरी हैं तो फिर वो नहीं जो पहले दिखाए गए, ना अलग अलग ना एक साथ। जो पहले दिखाए गए वो नहीं, जो मैं सवाल करूंगा जहां उनकी बात खत्म हुई वहां से आगाज होगा। फरमाया दिल खोल कर कीजिए। हाय हाय हुस्न की बारगाह में जो उसने सब्र किया था, मैं हैरत में हूं। दुनिया भर का सारा इल्म सजदा रेज़ था उनके कदमों में। उसका इल्म जवाब दे चुका था, मगर वो कुछ लोगों की वजह से अभी उनका भरम रख के बैठा था। चूंकि वो फैसला करने आया था, तो इसलिए उसने सवाल कर दिया कि आज रात आसमान पर 14वीं का चांद तुलू होगा, और जब तुलू हो चांद तो फिर आप आ जाना, आप आ जाना। और जब चांद तुलू हो तो चांद को इशारा करना कि वो चांद आए आपकी तरफ। लेकिन चांद 14वीं का चांद बन के ना आए, कलैलतिन खम्सा, 5वीं रात का चांद हो। भाई वो 5वीं रात का चांद बनकर उतरे। जब उतरे तो उसे कहना कि वस्तदिर वस्तकमिल, के मरहला वार पूरा हो जा। अगर फरमाते ना वस्तकमिल, मुकम्मल हो जा, तो वो फिर 14वीं का हो जाता। नहीं, वो कहता था वस्तदिर वस्तकमिल, पहले 6ठी रात का हो, फिर 7वीं का हो, फिर 8वीं का हो, फिर 9वीं का हो, फिर 10वीं का हो। शरीयत में इजाज़त है, तकरीर भी खुद कर सकते हैं, सुभान अल्लाह भी खुद कह सकते हैं। भाई फिर वो मरहला वार 14वीं रात का हो जाए। जब 14वीं का हो तो उसे हुक्म फरमाना उरकुद इला समाई रिकदल, कि आहिस्ता आहिस्ता आसमान पे चढ़ जाए। ये उरकुद का लफ्ज़ मेरे लिए बहुत दिलचस्पी पैदा कर रहा है। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है जी, मुझे ज़ाहिर है आगे चलना है। फरमाया उसे कहना कि वो आहिस्ता आहिस्ता आसमान पे चढ़ जाए। जब अपने घर पहुँचे, मदार में दाखिल हो जाए, तो फिर उसे कहना वहीं ठहरा न रहे, उसे कहना सुम्मा अनज़िल, वो फिर उतर आए। मैं उसे देखना चाहता हूँ अला बाबिल काबा, काबे के दरवाजे पर, काबे के दरवाजे पर देखना चाहता हूँ। इतना बड़ा चांद मुख्तसर होकर दरे काबा पर चमके। जब दरे काबा पर चमके, उसे हुक्म फरमाना कि वो काबे का तवाफ करे। तिफ अशवातन, हुक्म फरमाना कि काबे का तवाफ करे। जब चक्कर मुकम्मल कर ले, तो फिर उसे कहना उसजुद लिल्लाह, कि
کہ وہ اللہ کو سجدہ کرے. جب وہ سجدہ کرے تو پھر اسے کہنا کہ ادنو منی، کہ وہ آپ کے قریب ہو جائے. جب وہ آپ کے قریب پہنچے تو پھر جب آپ کے پاس آئے تو آپ کو سلام کہے، آپ کے ساتھ کلام کرے. کلام میں سلام کہے، سلام میں آپ کو رسول کہے. جب وہ آپ کو رسول کہے پھر اسے اجازت دینا کہ وہ آپ کے گرد چکر لگائے، آپ کے گرد گھومے. جب آپ کے گرد وہ گھومے اس پہ وجہ طاری ہو. جب وجہ طاری ہو تو پھر آپ اسے اشارہ کرنا، اس سے اشارہ کرنا کہ وہ دو حصوں میں بٹ جائے، دو حصوں میں تقسیم ہو جائے. جب دو حصوں میں منقسم ہو جائے تو آدھا حصہ ادھر ہو، آدھا حصہ ادھر ہو، اور پھر وہ آسمان پہ چڑھ جائے. جب وہ آسمان پہ چڑھے پھر جڑ جائے، پھر آسمان کا چاند جڑ کر دوبارہ مطلع میں پہنچے جیسے پہلے تھا. اگر وہ ویسا ہو گیا تو پھر میں کلمہ پڑھوں گا، اسلام قبول کروں گا، اور اسلام قبول کروں گا تو اس کے بعد میری ایک شرط ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر میری ایک درخواست ہے، میں وہ بات بعد میں کروں گا. اگر چاند جڑ گیا تو بات کروں گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ عرض کی سرکار جب میں کلمہ پڑھوں گا تو پھر دوسری بات ہوگی. آپ نے فرمایا پہلے وہی بات ہوگی. ہائے ہائے، وہ کہتا تھا، آپ نے توجہ نہیں کی، میں دوہرا رہا ہوں. اس نے عرض کی سرکار آسمان کا چاند مطلع پر طلوع ہو، 14ویں کا ہو، 5ویں کا بن کر اترے، اور پھر مرحلہ وار پورا ہو جائے، آسمان پہ چڑھ جائے، پھر اترے. میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. حتی تقف علی باب الکعبہ، در کعبہ پہ چمکے، پھر طواف کرے، سجدہ کرے، آپ کے حضور میں حاضر ہو، کلام کرے، سلام میں رسول کہے، پھر آپ کے گرد گھومے، چکر لگائے، وجہ طاری ہو، ٹوٹ جائے. جب وہ ٹوٹ فَيَنْشَقُّ بِنِصْفَيْنِ نصف الى المشرق ونصف الى المغرب، آدھا حصہ مشرق میں اور آدھا حصہ مغرب میں، پھر وہ جڑ جائے، آسمان میں بلند ہو جائے. اگر وہ بلند ہو گیا میں کلمہ پڑھوں گا. میری ایک اور بات ہے، وہ اس کے بعد ہوگی. سرکار نے فرمایا وہ بات پہلے ہوگی. اس نے کہا سرکار میں نے کہا ہے کہ بعد میں. فرمایا نہیں، فرمایا مَعَكَ بِنْتٌ، تمہارے ساتھ تمہاری بیمار بیٹی ہے. میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، میری اوقات ہی کچھ نہیں ہے، لیکن یہاں جو سادات بیٹھے ہیں ان کے پرنور چہرے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آل رسول ہیں. میں ان کے وسیلے سے ان کا دامن تھام کر آپ سے عرض کر رہا ہوں. میں مکہ میں ایک شخص کی بیٹی کی بیماری کی بات کر رہا ہوں. اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. بھئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَعَكَ بِنْتٌ، تمہارے پاس تمہارے ساتھ تمہاری ایک بیٹی ہے، اور فرمایا وہ تمہاری بیٹی خلقها اللہ تعالی بلا یدین ولا رجلین فلا تسمع ولا تبصر. وہ جو تمہاری بیٹی ہے اللہ نے اسے بغیر ہاتھوں کے بغیر پاؤں کے پیدا کیا ہے، نہ وہ سنتی ہے نہ وہ دیکھتی ہے. وَهِيَ سَتِيحَةٌ كُلُّهُمْ معذور ہے. وہ كُلُّهُمْ معذور ایک لوتھڑا ہے جسے تم اٹھا کے لائے ہو. تم نے اس سرخ اونٹنی پہ بٹھایا تھا اور تم نے وہیں کھڑے ہو کے کہا تھا میں جا رہا ہوں، اگر وہ جادوگر ہوں گے تو سر قلم کر دوں گا، اور اگر نبی ہوں گے تو کلمہ پڑھوں گا اور بیٹی کے لیے شفا کی خیرات مانگوں گا. اب تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تو سوال کیسا کروں. فرمایا ہم نے کسی کو خیرات دینی ہو تو مذہب نہیں پوچھا کرتے. نعرہ تکبیر، دائیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت اہل بیت اطہار، عظمت صحابہ.
ہم نے خیرات دینی ہو تو مذہب نہیں پوچھا کرتے. کلمہ پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ تمہارے ضمیر کا فیصلہ ہے. ہم نے تمہیں دعوت دے دی ہے اور رہ گیا تمہارے چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، ہم ضرور کر دیں گے. ویسے ہمارا کام تو جوڑنا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت قضاء اقدس کی طرف تشریف لے آئے. ہم اہل سنت ہیں. صحابہ کرام، سب صحابہ کرام کی تعظیم ہمارا ایمان ہے. بھائی افتخار احمد رضوی، اس امت کا مزاج ہی الگ ہے. جب تک نبی کے گھر کی بات نہ ہو تو پھر کسی کے گھر کی بات نہیں ہوتی. میں اس دولت قضاء اقدس کی بات کر رہا ہوں. ہم سب کو اسلام نے پالا ہے. وہ ایک بی بی ہے اس گھر میں جس نے سارے اسلام کو پالا ہے. حضور اس گھر میں تشریف لائے جس گھر کی چکی بلال چلایا کرتے تھے. وہ ملیکۃ العرب کا دولت قضاء اقدس ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضور تشریف لائے نا، عزیزوں میری طرف دیکھو، سرکار آئے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وہی راکعۃ ساجدۃ، رکوع و سجود میں تھی. ان سے پوچھو کسی کے ساتھ جب دل لگ جائے، یہ بات اس سے پوچھو. رو رہی تھی. والدموع قد بلت الارض، اشک زمین پر رواں دواں تھے، آنسو زمین پر بہہ رہے تھے. مصلی تر ہو چکا تھا، زمین گیلی ہو چکی تھی، دامن تر ہو چکا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں روتے ہوئے دیکھا کہ آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں. احمرت عیناہا من شدت البکاء، کثرت بکا کے باعث آنکھیں سرخ ہو چکی تھی. ارشاد فرمایا، یا خدیجہ اتظنین ان اللہ یخلف وعدہ، تمہارا کیا خیال ہے اللہ ہمیں اتنی بھی طاقت نہیں دے گا کہ ہم چاند کو توڑ ڈالیں گے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوگا؟ اگر ٹوٹ جائے گا تو جڑے گا نہیں. ہاتھ جوڑ لیے، سرکار میرا ایمان ہے، آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا. لیکن میں اس بات پہ رو رہی ہوں کہ مد مقابل عالم تھا، ابو جہل تو نہیں تھا. وہ آپ کو دیکھنے کے بعد چاند توڑنے کی بات کر رہا ہے. انصاف کی بات تو یہ تھی، آپ کا مکھڑا دیکھنے کے بعد سوال باقی نہیں رہتا. کائنات کی اس فصیح و بلیغ خاتون اور سب سے ذہین خاتون نے حوصلہ بڑھایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کھائیے، اسے انتظار ہے رات کی، وگرنہ ہم ابھی رات کو بلا لیتے. وہ چاہے تو دن کو بلا لے، چاہے تو رات کو بلا لے. حضور والا وہ معروف روایت نہیں ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے. حضرت بلال نے سمجھا آپ کی ذمہ داری تھی بتانا، تو ذمہ داری نبھاتے ہوئے فرض نبھاتے ہوئے عرض کی، سرکار آپ کھانا کھا رہے ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے. سرکار کھاتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور ہوتا تو پھر نہ بولتا، چونکہ انہیں اجازت تھی، ان کی ذمہ داری تھی، خود ذمہ لگایا تھا کہ تم بتایا کرو. تو انہوں نے سمجھا کہ شاید میری بات کی طرف توجہ نہیں ہے، تو اس نے عرض کی، سرکار میں نے عرض کیا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے. کھاتے رہے. اب جب تیسری باری آئی نا تو کہا، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لقمہ توڑا تھا اور حضرت بلال نے عرض کی، اللہ کی قسم وقت ختم ہو گیا. سرکار نے یوں لقمہ رکھ دیا. عرض کی کہ سرکار آپ نے لقمہ کیوں رکھ دیا؟ فرمایا، جب بلال نے کہا نا، انہوں نے سمجھا تھا کہ وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن ابھی وقت باقی تھا، اس لیے میں کھا رہا تھا. انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم وقت ختم ہو گیا. اللہ نے وقت ختم کر دیا بلال کے کہنے کی وجہ سے. جن کے غلام دن کو بلا لیتے ہیں، رات کو بلا لیتے ہیں. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے ہیں. ہاں میں سمجھتا ہوں مجھے روایت میں کچھ شاید تاخیر ہو گئی ہے. پھر شب کا عالم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ صحن حرم میں تشریف لائے.
اور پھر بزم سجی جبل ابی قبیس پر قدوم میمنت رکھے اور حبیب بن مالک بن عوف یمنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی سرکار ہاتھ اٹھائیے کہ رات ہو جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک بار اندھیرا چھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، ستارے اور چاند چھپ گئے۔ جب سارے چھپ گئے حضور نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا، اندھیرا ہو گیا۔ جب اس کی تمنا پوری ہوئی تو پھر کہتا ہے سرکار اب اشارہ کیجئے کہ آسمان کا چاند اتر آئے۔ شب کے اندھیرے میں آسمان کا چاند جو اترا کلیلۃ خمسہ، جیسے 5ویں رات کا چاند۔ فرمایا وستدر وستکمل، مرحلہ وار پورا ہوا۔ فرمایا ارکض الی السماء رکنا، آسمان پہ چڑھ جا۔ وہ اپنے گھر پہنچا، پھر حکم دیا کہ اتر جا۔ در کعبہ پہ وہ چمکا، فرمایا طف اشواطا سجدہ، طواف کرو۔ پھر فرمایا اسجد للہ، سجدہ کرو۔ پھر فرمایا اب میری طرف آ۔ جب اپنی طرف بلایا وہ قریب آیا تو چمکتے ہوئے چاند نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام ایھا القمر، اے چاند تجھ پر بھی سلام ہو، اے چاند تجھ پر بھی سلام ہو۔ پتہ ہے سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور جبریل امین نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے لقد امرت القمر لک بالطاعۃ الی ما سأل القوم عنہ قبل ان اخلق اباک آدم علیہ السلام بألف عام، کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے تخلیق آدم سے 2000 سال پہلے چاند کو حکم دیا تھا ہمارے حبیب کی جلوہ فرمائی ہوگی، جب وہ اشارہ کر دے تو دیر نہ کرنا۔ تخلیق آدم سے 2000 سال پہلے چاند کو حکم دیا تھا، اشارہ ہو تو تاخیر نہ ہو۔ آج چاند اتر آیا تھا، حکم ہوا کہ چڑھ جاؤ، وہ چڑھ گئے۔ پھر حکم ہوا وہ آیا، طواف کیا، سجدہ کیا، قریب آیا، سلام کیا۔ سلام کے بعد اس نے اجازت چاہی، سرکار نے اپنے گرد گھومنے کی اجازت دی۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبہ پہن رکھا تھا اس جبے کی 2 جیبیں تھیں، اندر 2 کھیسے ہیں۔ 2 جیبیں تھیں اس کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر والی جیب سے انوار ظاہر ہوتے، یدخل منکم الایمن ویخرج منکم الایسر، یہاں سے انوار نکلتے چاند کے چہرے پہ پڑتے، پھر یہاں سے نکلتے چاند کے چہرے پہ پڑتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہم چاند کو دیکھتے کہ وہ یہاں چمک رہا ہے، پھر دیکھتے کہ یہاں چمکتا ہے، ہم یہاں بھی چمکتا ہوا دیکھتے اور یہاں بھی، مگر جب سامنے آتا پھر ہمیں دکھائی نہ دیتا۔ ہائے ہائے، یدخل من جیبہ ویخرج من ذیلہ، کبھی ادھر چمکتا کبھی ادھر چمکتا۔ یوں چاند ناز کر رہا تھا کہ اشارہ انگشت مقدس ہوا، چاند کا سینہ چر گیا، آسمان کا چاند پھٹ گیا، 2 حصوں میں بٹ گیا، اور پھر فضا میں ایک حصہ مشرق میں اور ایک مغرب میں، اور پھر اشارہ ہوا، آسمان کا چاند جڑ گیا۔ یہ آسمان کا چاند جڑ کے آسمان پہ چڑھ گیا۔ جب یہ بلند ہوا آسمان پر تو فوراً ابو جہل کہتا ہے کہ ان ھذا لسحر عظیم، یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ حضرت حبیب یمنی بول اٹھے واللہ ما ھذا سحر انما ہی آیت کبریٰ، اللہ کی قسم یہ جادو نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی نشانی ہے۔ جسے تورات میں پڑھا تھا، جسے انجیل میں پڑھا تھا، آج اسے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اپنے سامنے دیکھ لیا ہے۔ اپنا تاج اتار کر میرے پیارے نبی کے قدموں میں رکھ کے کہتا ہے اب پرواہ نہیں ہے، زندہ رہیں یا مر جائے، ہمیں منزل مل چکی ہے، قدوم میمنت میں بیٹھنا نصیب ہو چکا ہے۔
بکری گئی اجڑ نالوں وچھڑ تے رستہ گئی بھول اے ول قسمت جڑی وچھڑ سی اور رستہ بھول سی اگو چکڑ اچ گئی پھس معلوم ہوندے جڑی بھول سی وہ پھسی نہر پہ گزردا ہے نہر میں گل نہر کو سمجھ دے جی بھیڑیا پہ گزردا ہے وہ ڈٹھے کہ منہ آیا شکار ہے چلو حاضری لوائی وہ جو ڈٹھے بھی بکری پھسی کھڑی ہے وہ تو اگے پھسی کھڑی این دھرک مار دیتے ہیں این جو دھرک مارے یہی پھس گئے بل تو پتہ ہے کہ یہ بکریاں دا چور ہے جا یہ دھرک مارے یہ پھس گئے یہ پھسے بکری ڈٹھے مولانا روم آدم کے بکری ڈٹھا نہر کو نہر ڈٹھا بکری دوہاں کھلنے بکری کھل پئی نہر کہ مردے تا دوہاں ہے کھل دی کیوں ہے موت تا دوہاں کو ڈس دی ہے کھل دی کیوں ہے بکری آکھے کہ کھل دی اس گالتے ہیں کہ میرا سائیں ہے اور تیرا سائیں کوئی نہیں میرا سائیں ہے اور تیرا سائیں کوئی نہیں آجڑی جلے اجڑ گھن کے گھر پہنچ سی وہ دیکھ سی وہ آکسی کجلی کوئی نہیں جلے وہ دیکھ سی کجلی کوئی نہیں وہ میری تلاش نکل سی وہ میرا کھرا دیکھ سی پیرا دیکھ سی میرے کو انگولے سی وہ میرے گناہ نہ دیکھ سی کہ وچھڑی کیوں ہے وہ میں کو کمزور سمجھ کے کہ پھس گئی ہے میرے تے ترس کھا سی وہ آسی میں کوئی تھکٹ سی میرے نال پیاری کرے سی آجڑی دی عادت ہے کہ جلے بھیڑے کو دیکھ کے نہیں وہ ضرور پھینٹی لیں دے تو میں کو تکڑ سی تو جلے تے کو ڈٹھا تے کو لے سی پھینٹی کھل دی اس گالتے ہیں مردی میں بھی نہیں مردہ تو ہی نہیں میں کو آجڑی دا پیار مل سی تے کو آجڑی دی مار مل سی نعرہ سناؤ سے آل رسول دی آمد ہو گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ گل گلشن علی فخر و سعادات پیر طریقت حضرت پیر سید محمد خضر حضرات شاہ صاحب بیلانی القادری دامت برکاتہم قدسیہ آستانہ علیہ چھتر شریف شاہ جی قبلہ کی تشریف آوری ہوئی میں دل دیا تھا کہ رہیاں نال سمیم قلب نال آبنوں ویلکم کروں گا خوش آمدید آکھاں گا اور حضرت صاحب دی گفتگو سن کے دی جاسا آ گئی اللہ حافظ سایہ صاحب بسم اللہ تو بسم اللہ اہل سنت دے دلیں وچ وسن والی درود شریف پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم ایک روایت اور اس نے اپنی گفتگو مکمل ہو گئی سی سبحان اللہ فرمائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہے سفر مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا عصر پڑھنا تھی اور قصر پڑھنا تھی 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھنا تھی اگر 57 میل 92 کلومیٹر 92 سفر ہو تو جب آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلیں گے اگر دیہات میں رہتے ہیں تو یونین کونسل کی حدود سے باہر نکلیں گے نماز قصر پڑھنا ہوگی 4 کی 2 پڑھنا ہوگی تو جب تک واپس نہیں آئیں گے تو قصر پڑھنا ہوگی تشریف لا رہے تھے مدینہ منورہ داخل نہیں ہوئے تھے ابھی شہر طیبہ کے درخت نظر نہیں آ رہے تھے قافلہ روکا سواری سے اتر گئے فرمایا اذان دیجئے نماز پڑھتے ہیں جب فرمایا نا اذان دیجئے نماز پڑھتے ہیں یہ مالک ہے چاہے تو سورج روک کر مدینے میں نماز پڑھیں چاہے تو قافلہ روک کر یہیں امت کو شریعت سکھائے جس سواری پہ سوار تھے اسے قصوہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ایک لفظ ہے قصوہ
وہ قصوہ الگ معنی میں ہے. جو سرکار کی اونٹنی ہے اس کا نام قصوہ ہے. یہ عربی بولتی تھی، یہ عالمہ تھی، اسے دین کا علم تھا، یہ شریعت کے مسائل جانتی تھی. جب دروازے پہ کوئی نہ ہوتا تھا تو یہ حضور کو بتایا کرتی تھی کہ کون دکھڑے سنانے آیا تھا. یہ بڑی بلند رتبے والی، جنت کی براق سے اس کا رتبہ زیادہ ہے. اس اونٹنی کی جو اس کا پالان تھا نا، اس پالان کی رسی جو صحابی رسی باندھتے تھے، گرہ لگاتے تھے، گانٹھ دیتے تھے، ان کا اسم مبارک ہے اسلح بن شریک، حمزہ سین لام عین، اسلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ. ایک سفر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو حضور نے فجر کی نماز ادا فرمائی، ذکر اذکار میں مشغول رہے، کھانا ہو گیا اور پھر حکم فرمایا کہ نقارہ بجاؤ، قافلہ رواں دواں کرنا. جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے قریب پہنچے تو اسلح بن شریک نے آج پالان کی رسی نہیں باندھی، ایک دوسرے صحابی کو لے آئے اور آ کر کہا کہ آپ اس اونٹنی کی پالان کی رسی کو یوں باندھیں اور یوں باندھیں. وہ بھی صاحب ہنر تھے، صحیح باندھی گئی. وہ پالان تو صحیح تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہو گئے، مگر محبت کے معاملات جدا ہوتے ہیں. سرکار نے فوراً اسلح کو طلب کر لیا، یاد فرمایا اور کہا اسلح، ہمارے سواری ہماری اونٹنی کی رسی آپ نے کیوں نہیں باندھی؟ عرض کی سرکار میں بے وضو تھا، رات مجھ پر غسل واجب ہو گیا، جب غسل فرض ہوا تو میں غسل کے ساتھ وضو کے ساتھ نہیں تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بے وضو نبی کی اونٹنی کو ہاتھ لگاؤں. میرا سوال ہے اہل علم سے، دانشوروں سے، آداب محبت پہ جو پہرے لگاتے ہیں، جو سوالات اٹھاتے ہیں، جو اعتراضات کرتے ہیں، میں ان سے سوال کر رہا ہوں، مجھے بتائیے قرآن مجید کی کس آیت میں ہے کہ تم بے وضو نبی پاک کی اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے؟ کس حدیث میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو کہ بے وضو میری سواری کی رسی کو ہاتھ نہ لگانا؟ اگر کوئی آیت بھی نہ ہو اور روایت بھی نہ ہو تو میرا جملہ دل کی تختی پہ لکھو، شریعت خدا اور ہے، عشق مصطفیٰ اور ہے. مگر مسئلہ اس سے آگے ہے. فرمایا غسل کیوں نہیں کیا؟ رات تھی اب صبح ہو گئی. عرض کی سرکار میرا دل کہتا تھا اگر میں نے غسل کیا تو میں بیمار پڑ جاؤں گا. یہ نہیں پوچھا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا، نہیں، اپنے دل نے کہا تھا. فرمایا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بات تو ختم ہو گئی. سوال یہ ہے کہ اسلح بن شریک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سرکار کے قریبی صحابی، مقرب صحابی نے جب اونٹنی کی رسی نہیں باندھی چونکہ وضو نہیں تھا، کیا نماز بھی نہیں پڑھی تھی صبح کی؟ تیمم کر کے نماز پڑھی تھی. لوگوں صحابہ کرام فتویٰ دے رہے ہیں کہ آداب محبت کو سمجھو، تیمم کے ساتھ نماز تو پڑھی جا سکتی ہے، محمد مصطفیٰ کی سواری کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. جزاک اللہ. میں اسی روایت کو مکمل کر لوں جس کا آغاز کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سواری سے اترے، فرمایا آذان دو. آذان ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی. نماز تھی، اصل نماز، میری رسم نماز ہے، میری رسم نماز ہے، وہ اصل نماز تھی. ہائے ہائے، پہلی رکعت طویل ہو گئی. معمول کیا تھا؟ عام طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں 20 آیات کے برابر تلاوت فرماتے تھے اور ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیات کے برابر. یہ عصر کی نماز تھی. مگر آج 20 آیتیں بھی، آج تو رکوع بھی ختم اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پارا بھی چلا گیا اور تلاوت آگے جا رہی ہو. صحابہ کرام کی تھکن اتر گئی، وہ سرکار کا دیدار کر رہے تھے، وہ خوش تھے، نماز لمبی ہو رہی تھی اور بہت طویل ہو گئی.
صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارا یہ خیال ہو گیا کہ حضور اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہیں، یہ ادھر مصروف ہو گئے، یہ حجابات اٹھ گئے اور یہ آپس میں مشغول ہو گئے، اب اس کے بعد جب اللہ چاہے گا وہی فرمائے گا اور کہے گا حبیب کچھ لوگوں نے ہاتھ باندھ رکھا ہے، نیت کر رکھی ہے، آپ کے پیچھے صف میں کھڑے ہیں، جب حکم ہوگا تو پھر رکعت مکمل ہوگی۔ بھئی یہ خیال پیدا ہوا، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے یہ سوچا کہ ادھر مصروف ہیں، اب جب ادھر سے حکم آئے گا وہی آئے گی تو رکعت مکمل ہوگی۔ کہتے ہیں پھر کافی دیر بعد رکعت ختم ہو گئی، دوسری رکعت کو مختصر کیا، التحیات پڑھا، سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا این اخی، لوگوں میرا بھائی کہاں ہے؟ سبحان اللہ کی آواز اونچی ہونی چاہیے۔ فرمایا میرا بھائی کہاں ہے؟ سارے تو صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے، انما المؤمنون اخوہ، سارے تو بھائی تھے، مگر کوئی خاص بات تھی۔ فرمایا این اخی، بھئی نماز کے بعد اگر سنتیں پڑھنا ہو تو امام بجانب شمال منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، دعا مانگتا ہے اور سنتوں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر فرض نماز کے بعد سنتیں نہ پڑھنا ہو تو پھر اب امام اپنا چہرہ مقتدیوں کی طرف کر لیتا ہے اور پھر دعا مانگتا ہے۔ سرکار نے مقتدیوں کی طرف چہرہ کیا تھا، صحابہ کرام کی طرف کیا تھا، آفتاب تھے نبوت کے اور سامنے بیٹھے ہوئے ستارے تھے، یہ مہتاب تھے اور سامنے ستارے، یوں بات ہو رہی تھی۔ فرمایا این اخی، میرا بھائی کہاں ہے؟ پھر فرمایا این ابن عمی، میرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ پھر فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ آخری صف سے میرے مرشد اٹھے، عرض کی لبیک یا رسول اللہ، سرکار میں حاضر ہوں۔ فرمایا علی نماز میں کہاں تھے؟ لجپال میں نماز میں تھا۔ فرمایا پہلی صف میں۔ عرض کی سرکار آپ سواری سے اترے، ارشاد فرمایا کہ اذان دو نماز ہو جائے، آپ مالک ہیں، آپ نے جو چاہا اچھا کیا اور نماز جماعت کھڑی ہو گئی۔ میں نے وضو کرنا تھا، مشکیزے میں پانی ختم تھا، ساتھ والوں کے پاس بھی نہیں تھا، چشمہ دور تھا، میں وضو کے لیے نکلا، مجھے دو لوگ ملے، میں راستے میں تھا، ہنسی مکھڑے والے، روشن جبی والے، کشادہ سینے والے، فراخ طبع لوگ ملے، مجھ سے کہنے لگے یا علی ہم آپ کو وضو کرانے کے لیے آئے۔ ایک کے پاس پانی والا برتن تھا، میں پتھر پہ بیٹھ گیا، انہوں نے مجھے وضو کرایا، جب میں نے وضو کر لیا تو دوسرے پیارے چہرے والے نے کہا یہ تولیہ لے لیجئے، اپنے کپڑے سے نہیں، یہ قطرات آب میرے اس رومال سے، میرے تولیے سے صاف کیجئے۔ مستعمل پانی کے قطرے میں نے اس تولیے سے صاف کیے اور تولیہ انہیں واپس کر دیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ، سرکار ابھی تمہاری انتظار میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو آپ کی انتظار ہے، آپ جا کے نماز میں شامل ہو جائیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی کیسا تھا یا علی؟ سرکار جب پانی میرے اعضائے بدن سے مس ہوتا تھا، خوشبو میری روح کی گہرائی تک اتر جاتی تھی۔ سرکار اس پانی کے لمس سے مجھے خوشبو کا احساس ہوا اور پھر تولیہ اس نے دیا، وہ بھی عمدہ تھا۔ لجپال نے فرمایا یا علی وہ جو پانی لے کے آئے تھے وہ اللہ کے مقرب فرشتے، وہی والے فرشتے جبریل امین تھے، وہ جو تولیہ اور رومال لے کے آئے تھے وہ رزق پر معمور فرشتے میکائیل تھے، اور فرمایا اللہ کے قیامت کا اعلان کرنے والے فرشتے اسرافیل میرے کندھے کے ساتھ کھڑے تھے، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے سرکار نماز کو لمبا کرو، ابھی علی نہیں آئے، تلاوت کو جاری رکھو، علی نہیں آئے، سرکار ابھی اور تلاوت جاری رکھو، علی نہیں آئے۔ فرمایا میں قرآن پڑھتا رہا، اسرافیل داد دیتے رہے، یہاں تک کہ تم شامل ہو گئے تو مجھے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کہا اللہ فرما رہا ہے اپنی مرضی سے اب نماز کو مکمل کر لیجئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ہم نے نماز مکمل کی۔ لوگوں یہ کیسا گھرانہ ہے، یہ کیسا خاندان ہے، ان کے بچے اگر آئیں تو پشت نبوت پہ سوار ہو جائیں، سجدوں کو طول دیا جائے، جبریل حاضر ہو جائیں اور خود مولا علی پاک ہوں، وضو کرنے کے لیے جائیں تو نماز کو لمبا کر دیا جائے، تلاوت کو طویل کر دیا جائے۔ بھئی نماز کے اندر اسلام کے اس عام رکن میں اہل بیت کا یہ مقام ہو تو محمد کے دین میں کیا مقام ہوگا؟ میں آپ کو کوئی نصیحت نہیں کر سکا، صحیح بات یہی ہے کہ مجھے نصیحت نہیں کرنا چاہیے تھی،
نصیحت تو میں اس لائق ہوں کہ مجھے نصیحت کی جائے، ویسے بھی نصیحت محبت کی دشمن ہے۔ شریعت میں اس کی خاص اہمیت ہے تو وہ ضرور فرض نبھایا جائے گا۔ میں تو صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔